یاز امیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ یاز صاحب آپ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، اس دوران ہم بھی ایک بحث میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بات ہو رہی ہے جہاں ملک معاشی مسائل میں پھنسا ہوا ہے، پھر تباہی کے اثرات، امن و امان کی صورتحال بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت کا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تو پروگرام مس کر گیا، پر امید ہے عمران خان کو بھرپور گالیاں دی ہیں یا نہیں دی؟ نہیں تھی۔ سارا کچھ اس کا کرنا ہے، تخریب کاری اس نے کی ہے، شورش وہ مچا رہا ہے، معیشت کو بٹھا اس نے دیا ہے، فورن ایکسچینج ریزرو اس نے خراب کیے ہیں، ایکسپورٹ کو بند کر دیا ہے۔ تو میں تو امید لے کر آیا ہوں کہ سارا کچھ آپ نے لتے اس کے خوب آج لیے ہوں گے کہ سارا کچھ اس کا کیا کرنا ہے۔ ہو جائیں شروع، اور اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ تباہی ہو گئی ہے، اس کا ہمیں احساس ہے۔ کرنا کیا ہے، جنہوں نے کیا ہے آپ ان سے پوچھیں، یا جو ان کے ڈھول پیٹتے ہیں کہ یہ اتنی اعلیٰ حکومت ہے، یا اسحاق ڈار سے پوچھیں آپ، جو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور میں نے وہ ہے، اور ڈیفالٹ کا کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، ثابت کر سکتا ہوں۔ تو ان سے آپ پوچھیں، ٹیکنوکریٹس کو لے آئیں، پر ہمیں بتا دیں جو ٹیکنوکریٹس پاکستان میں ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، تو آپ کوئی مریخ سے لائیں گے کوئی اور؟ وہ کوئی لائیں گے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں۔ تو اگر آپ نے عشرت حسین کو، میں ان کا نام نہیں لینا چاہیے تھا، پر اس طرح کے لوگوں کو لانا ہے، وہ ہم دیکھے ہوئے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم شریفوں کو بھی دیکھ چکے، ہم زرداریوں کو بھی ہم دیکھ چکے، ان کی اعلیٰ کارکردگی، ان کے معیار حکمرانی، انہوں نے جو نیکی اور یہاں پہ پرہیزگاری اس ملک میں کر دی، وہ بھی ہم سب کچھ تو دیکھ چکے ہیں۔ یا سب پھر بچا کیا ہے، متبادل کیا ہے پھر؟ بھائی جو چل رہا تھا وہ سب مل کے آپ نے، اور وہ اس نے کہا کہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان، وہ تو آپ نے ہٹا دیا۔ مطلب آپ نے کینسر کا آپریشن اپریل میں ایسا کیا کہ جڑ سے آپ نے بیماری کو وہاں کیا، اب آگے آپ سے کوئی ہینڈل نہیں ہو رہا، نہ آپ کو آئی سی یو وارڈ آپ سے ہینڈل ہو رہی ہے، نہ آپ سے وہ کچھ اور چیز ہو رہی ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ بشک، اور مجھے تو یہ بھی امید ہے کہ آپ نے 2018 کا بھی ذکر کیا ہوگا، نہیں کیا تو پھر آپ کا پروگرام ادھورا رہے گا، جب تک یہ نہ ہو کہ 2018 میں کیا ہوا تھا اور پہلے انفلیشن کیا ہو گئی تھی، یہ 8 مہینے کا ہم نے ذکر نہیں کرنا، اس کا نہ پوچھے کہ ہمارے سے کیا ہوا۔ اور آپ پھر محسن ملت، محسن قوم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، جن کی درخشاں قیادت میں جو ہے نام، نیک نامی جو ہے حکومت اور ہر ایک اداروں کا نام میں لے نہیں سکتا، وہ جو ہونٹ سلے ہوئے ہیں، میں نے وہ ادارے کا نام نہیں لینا، تو انہوں نے جو سب کچھ کیا تھا ان سے آپ پوچھیے۔ تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کو لائیں گے؟ جناب والا سارا کچھ آپ نے کیا ہے، کرشمہ سازی آپ کی ہے، سارا کچھ آپ کا ہے، حکومتیں آپ کی ہیں، کیبنٹ آپ کی ہے، فورن منسٹر جو ایک نہ ختم ہونے والے دورے پہ دنیا کے، اور میرے خیال وہ ڈپلومیٹک محاذ پہ جو فتوحات حاصل کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں جو نظر نہیں آ رہے، پر یقیناً وہ موم بتی جلا کے وہ کام کر رہے ہوں گے، دن رات معیشت کو ٹھیک کر رہے ہوں گے، اور انہوں نے کہا بھی ہے جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ ان کا 4-5 دن پہلے۔ 8 ماہ کی حکومت جو ہے وہ 30 سالوں کا جو مسائل ہیں اس کا خاتمہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ جو 30-40 سال جو خود رہے تھے، اس میں وہ 30 سالوں میں ڈالیں گے؟ یہ سوال سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا کہ وہ 8 ماہ کی حکومت کہہ رہے ہیں، 30 سالوں میں اپنا وہ کتنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور اس دوران ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں سلمان صاحب کہ خان صاحب بھی ہمیں مایوس نظر آئے ہیں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اپریل تک انہیں لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جاری ہے الیکشن کی طرف، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے، مایوسی کی وجہ، اور وہ 30 سال۔ دیکھیں ہم ابھی پریشان تھے، لیکن ایک فکرہ بہت خوبصورت کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی درخشندہ قیادت، جنرل صاحب کی قیادت جو تھی وہ تو انوکھا، لاڈلا، اب تو سب کچھ کھل کے سامنے آ رہا ہے، اب کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام کریڈٹ پھر میں عمران خان صاحب کو دوں گا کہ انہوں نے اپنے لانے والوں کے ساتھ جو کی ہے، اور اب جو چیزیں کھل کے آ رہی ہیں، کم از کم قوم کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ حکومتیں بنتی کیسے ہیں، ٹوٹتی کیسے ہیں، اور آتی کیسے ہیں۔ لیکن حکومت تو کہہ رہی لاڈلا، اب بھی لاڈلا ہے۔ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو درخشندہ قیادت کہی ہے، وہ تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں نا، وہ میں نہیں کہہ رہا، میں یہ حوالہ بھی نہیں دینا چاہتا کہ کون کہتا تھا کہ سب سے زیادہ کہ کیسے انہیں لایا گیا۔ تو بات یہ کہ
جو آپ نے بات کی، دیکھیں پاکستان کا بڑا ایشو جو ہے یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، ملک کی معیشت ڈاواڈول ہے اور یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب بات یہ کہ یہ ٹیکنوکریٹ درست کہا کہ یہ مریخ سے آئیں گے، میں نے تو آپ کو حوالہ دے دیا، انہوں نے تو ایک کا نام لیا، میں 10 کے نام لے رہا ہوں کہ 10 کے 10 حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں یہ جن ٹیکنوکریٹ، اور یہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ پاکستان سے نہیں آتی، یہ باہر سے آتی ہے۔ اور دیکھیں بات یہ کہ مسئلے کا سیاسی حل ہی پائیدار ہوتا ہے اور نتیجہ خیز ہوتا ہے کہ جن کو پاکستانی قوم منتخب کرتی ہے، جنہیں لا کے ووٹ دیتی ہے، آخر کروڑوں کی تعداد میں ووٹ تو پڑتے ہیں، جن سے امیدیں اور توقعات لگاتے ہیں، یہ کیوں نہیں مل کے بیٹھتے؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ کیوں نہیں مل کے بیٹھتے اور مل کے بیٹھ کے کوئی حل تلاش کر لے۔ بات یہ کہ ایک نے معاہدہ کیا، دوسرا اس پہ عمل پیرا ہوا، الیکشن بھی وہی، پارلیمنٹ بھی وہی، اسی پارلیمنٹ سے دونوں حکومت میں آئے نا، اس پارلیمنٹ نے کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا، آئی ایم ایف سے معاہدہ ایک نے کیا، دوسرے اس پہ کاربند ہے نا، کیوں نہیں ڈیلیور کیا انہوں نے؟ تو بات یہ کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پاکستان کی اشرافیہ مست ہے اپنے کاموں میں، ان کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی ٹیکنوکریٹ کی حکومت حل نہیں، ٹیکنوکریٹ کی حکومت، دیکھیں اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میں آپ کو انفارمیشن یہ دے سکتا ہوں کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت نہیں ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت جو اس کا عرصہ کچھ طویل ہو جائے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی، اب فیصلے پاکستان کی عدالتیں کریں گی۔ اچھا، فیصلے پاکستان کی عدالتیں کریں گی، یہ آپ کی انفارمیشن ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سیاست دان جب مل نہیں بیٹھیں گے، آپس میں اتفاق رائے پیدا نہیں کریں گے، خان صاحب ایوان میں واپس جانے کو تیار نہیں ہیں، الیکشن کی ضد لگائے بیٹھے ہیں، تو ایسے میں ایسی افواہیں تو سر اٹھائیں گی؟ دیکھیے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے اور وہ ان مسائل کا حل تلاش نہیں کرتے جس کی وجہ سے قوم سخت مشکلات کا شکار ہے، اور اگر کوئی یہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات جو ہیں وہ پچھلے 8 مہینے میں پہلے سے زیادہ بڑھی ہیں، یعنی اس وقت، یعنی سال کا اینڈ ہے، یہ سال کے اینڈ پہ پاکستان کی اکانومی زیادہ خراب ہے بنسبت جب یہ سال شروع ہوا تھا۔ تو اس میں یہ کہنا کہ 30 سال کے ہم 8 مہینے میں کس طرح کریں گے، ان کو 30 سال بھی دے دیں تب بھی ان سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ جو اکنامک ایشوز ہیں اگر وہ سیاست کی نظر ہو جائیں اور ان کے فیصلے آپ گروہی اور سیاسی مفادات کی بنیاد پہ کریں، اور اگر آپ کی سوچ میں صرف آپ کی شخصی کنسیڈریشن یا جماعتی کنسیڈریشن سے آگے آپ جا نہیں سکتے، تو پھر لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ، اس کا علاج یہی ہے کہ سیاستدان یہ سمجھیں کہ یہ ایک طرح کا ان کے لیے چیلنج ہے، اور وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے یہ باتیں شروع ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو یہ آپس میں رضامند ہو جائیں تو پھر آپ پروفیشنلز کو شامل کر کے اہمیت دے سکتے ہیں، یعنی کم از کم ان کی بات پہ اگر آپ عمل کریں۔ اب ایک ٹیکنوکریٹ کو اگر آپ موجودہ حکومت میں لے آتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا، ہمارے فیصلے یا تو پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک بھی ہوتی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہوتی ہیں، یا بڑے ادارے، انٹرنیشنل ادارے ہمارا فیصلہ کرتے ہیں، یا سیاسی رجحانات ہمارے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اقتصادیات میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اقتصادی معاملات کو بہتر کریں ورنہ آپ سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے ٹیکنوکریٹ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں کچھ قباحتیں ہیں، اس میں جہاں تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سلسلہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا نظام ہے، اس کے ڈوریشن کو بھی اگر آپ ایکسٹینڈ کر دیں، اگر جوڈیشری کی مدد سے وہ ایکسٹینڈ ہو بھی جائے، تب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پاورز کو آپ کو انہانس کرنا پڑے گا، اور اس کی ڈوریشن کی پرابلم ہے آپ کو۔ لیکن اگر پولیٹیشین ایگری کر جائیں آپس میں تو ایک گورنمنٹ ایسی بنائی جا سکتی جس کو آپ نیشنل گورنمنٹ کہہ لیں، اس میں آپ ٹیکنوکریٹ کو ڈال دیں، لیکن ایک پولیٹیکل فریم ورک کے اندر رکھ کے آپ ایک متبادل کر سکتے ہیں، بشرطے سیاستدان آپس میں ایگری کریں، جن کا فی الحال ہمیں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہوگی، یہ بھی سیاستدان اس پر متفق ہوں گے تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر ہمارا پینل بھی متفق نظر نہیں آ رہا۔ صافی صاحب، اس پورے ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب پر مایوسی عیاں رہی ہیں، جو انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، جو اس میں بات چیت ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں اب الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اور اب وہ ایک دفعہ پھر سڑکوں کا رخ کر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا کارگر ثابت ہوگا الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے؟